السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. یاد ہوگا آپ کو کہ جب نواز شریف صاحب کا چل چلاؤ تھا تو شیخ رشید صاحب بہت ٹھوک بجا کے کہا کرتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. ابھی جو ہے وہ تو عید الاضحیٰ کافی دور ہے، جولائی میں جا کر ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ بکروں کو چھریاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ میں سیاسی چھریوں کی بات کر رہی ہوں. وہ ایسے کہ اپوزیشن تو لگی ہوئی تھی اپنی ملاقاتوں میں، آ جا رہے تھے، میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا. میں آپ سے بار بار پوچھتی تھی سیٹھی صاحب کچھ بتائیں یہ اتحادی کب تک الائن ہوں گے، کہیں تو جائیں. تو آپ بھی کہتے تھے وہ فیصلے کے دن تک بات نہیں کریں گے، لیکن پرویز الہی صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا اور اس میں وہ میرا خیال ہے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑ گئے. یہ تو آپ بتائیں گے کہ کیا وہ کہہ گئے اور کیا کہتے کہتے رہ گئے. لیکن اس کے بعد آج کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایماندار ہیں اور ان کی نیت اچھی ہے، ہم نے حکومت چھوڑی ہے نہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا کر ملیں. سیٹھی صاحب یہ یو ٹرن ہے، کوئی کال آئی ہے انہیں کیا؟ دیکھیے کل تو بڑے مزے کی انٹرویو تھی ان کی جی، اور میں داد دیتا ہوں مہر کو بھی کہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ جواب ملیں، اور چودھری صاحب نے بھی بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے جواب دیے، جس سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ چودھری صاحب ایک بہت بڑی سیاسی چال چل رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی تھی بہت سے سوالوں کی، انہوں نے پری ایمپٹ کر دیا. انہوں نے 2-3 چیزیں ایسی باتیں کہہ دیں جو کہ جس کا جواب ابھی اپوزیشن کترا رہی تھی، خصوصاً شہباز شریف صاحب بالکل ادھر جا ہی نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے کارڈ سینے سے لگائے ہوئے. ہاں آج ان کے انٹرویو میں یہی کہ ہم نے ابھی بھی وہ اپنے کارڈز بڑے کلوزلی کھیل رہے ہیں. اور چودھری صاحب نے تو پری ایمپٹ کر کے گراؤنڈ میں پھینک دیے ہیں کہ جی یہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور ادھر وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. 2 باتیں. اور پھر ایک اور بات کیا انہوں نے یہ کہا کہ اگلے 2 سال پڑے ہیں حکومت کریں گے ہم. جہاں تک نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، جس کو آج شہباز شریف صاحب نے اپنی انٹرویو میں پھر کہا کہ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کچھ ریفارمز کرنے مہینہ لگے 2 مہینے لگے، مگر وہ ریفارمز کے بعد فوری طور پہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. ہم یہ 1.5 سال 2 سال والی حکومت نہیں چلانا چاہتے. تو شہباز شریف صاحب یہ کہہ کے پھر جب ان کو کنفرنٹ کیا گیا کہ چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا موقف ہے، یہ معاملے جو ہیں ہم طے کریں گے اس وقت جب کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا ہوگا، اور ہم پھر یہ بیٹھ کے یہ فیصلے کریں گے کہ اس کتنی دیر کے لیے حکومت آئی ہے یہ نہیں ہے. چودھری پرویز الہی نے تو 2 باتیں پہلے ہی کہہ دیں. وہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اتفاق ہو گیا ہے، مجھے نون لیگ ایکسیپٹ کر لیا ہے، نون لیگ نے کہا آپ بن جائیں چیف منسٹر. اور دوسرا یہ بھی کہ 2 سال کے لیے رہیں گے، ہم نے فوراً کوئی اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا. اور اس کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ اور انہوں نے ضمانت آصف زرداری صاحب دے رہے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کر لی. اور ہم بھی کل پرسوں جو باتیں کر رہے تھے، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے اپنے پرانے موقف سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نکالنا ہے عمران خان کو اہم بات ہے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی، ثانوی ہیں. ہاں وہ ہوتی رہیں گی، ہم بات کر لیں گے، طے ہو جائے گا، کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائز سب کو کرنی پڑے گی اور ہم کر لیں گے. مگر ان کو نکالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اتحادیوں کی ضرورت بڑی سخت ضرورت ہے. اور اتحادی اسی صورت میں آئیں گے جب چودھری پرویز الہی اور کیو لیگ جو ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے، جب وہ اور ایم کیو ایم ہمارے ساتھ آئیں گے تو پھر سب کو اشارے پتہ چل جائیں گے کہ یہ حکومت نہیں رہ سکتی، اور باقی لوگ بھی کود کے ہماری طرف آ جائیں گے. جو کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جی ان کے پاس 15-20 لوگ تو ہیں، وہ چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے ان میں سے کچھ، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہاں چھپائے ہوئے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں ابھی، اور تاکہ ان کو حکومت پکڑ کے نہ لے جائے. اور ہو سکتا ہے وہاں تک حکومت کی ایکسیس نہ ہو، شاید نہ ہو، تو وہ بھی آتے ہیں اس کے، وہ جب آئے گا سبجیکٹ. تو ابھی چودھری پرویز الہی نے تو 2-3 باتیں کلیئر کر دی، اور ایکچولی اپوزیشن کو یہ بتا دیا ہے کہ اب اس کے اوپر آپ کے ساتھ ہم نے اور نیگوسیشن نہیں کرنی، یہ طے ہو گیا ہے. اور انہوں نے عمران خان کو بھی اشارہ اسی کے طریقے سے کیا ہے، یہی کہا ہے نا کہ ابھی بھی اپنا رخ بدل لے تو بات ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے احسان فراموشی کی بات کی کہ وہ احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے تھی جو نومبر میں ہوا. تو چودھری صاحب نے آج اپنی پرانی بات کو دہرایا ہے، یہ کہا ہے کہ نہ ہم حکومت نے ابھی تک ہم نے حکومت کو چھوڑا نہیں ہے، جو صحیح ہے، انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہم نے چھوڑنے کا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن کی طرف 100% جھکاؤ ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے اپنے لفظ بڑے چن کے استعمال کیے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ چودھری صاحب
اب فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا عمران خان کو کہ تم نے اگر ہماری امداد لینی ہے تو ہماری بات سننی پڑے گی, اپنا رخ بدلنا پڑے گا. رخ کیا ہے اس کے اوپر بھی تو بات ہوگی. بالکل ایسے انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈائریکشن چینج کرنے کا, فائٹ کرنی ہے, ڈائریکشن چینج کرنے کا یہی مطلب ہے کہ سب سے پہلی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا جو جسے کہتے ہیں نا کانفرنٹیشن, کانفلکٹ, کانٹرڈکشن جو آیا وہ اسی کے اوپر آیا نا کہ بزدار کو چینج کریں, کوئی اچھی یہاں چیف منسٹر لے کے آئیں جو کہ کارکردگی دکھائے. پنجاب کے اندر تاریخ بتاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کمپٹیشن کرنی پڑے گی, اور پنجاب میں اگر حکومت ٹھیک ہو گئی تو سارا پاکستان جو ہے نا وہ آپ کو پنجاب کا ووٹ مل جائے گا, تو پاکستان مل جائے گا. پنجاب از کرٹیکل, اور پنجاب کو آپ نے بزدار کے حوالے کیا ہے, اور وہاں انکمپیٹنس, کرپشن اور برے حالات ہیں, اور یہ بدنامی آپ کے اوپر تو ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے, پر آپ کو کیونکہ ہم نے سہارا دیا ہے تو ہمارے اوپر آ رہی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رخ بدلیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جھگڑا لیا آپ نے پنجاب کے اوپر, اس کی ضرورت نہیں تھی. جب خادم حاضر ہے تو کیا غم ہے, ایسے ہی ہے نا. اور چودھری صاحب نے مشرف کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک پنجاب چلایا تھا, انہوں نے بہت سے نئی چیزیں کی تھی اور پروجیکٹس کیے تھے. وہ کرپشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی, کم ہو جائے بڑھ جائے, مگر ہوتا یہ ہے کہ کارکردگی بھی ہونی چاہیے. عوام اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کرپشن ہر چیز میں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہر بندہ ایم این اے جو ایم پی اے جو ہے 90% 5-10% ہوں گے جو شاید یہ نہ کرتے ہوں, یہ سارے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں جو کنسٹیٹیونسی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے ہیں, عائشہ سب سے زیادہ کرپشن تو وہاں ہوتی ہے. 100 روپیہ ملتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, 10 روپے اس میں سے ایم این اے ایم پی اے کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے, 20% تک یہ مجھے دیں. اس کے بعد کنٹریکٹر جو ہے یا جو بیچ میں پڑا ہوتا ہے وہ اپنا حصہ لیتا ہے, تو 30-40% تو چوری ہو جاتے ہیں بیفور دے. تو اگر سڑک بنانی ہے 10 کروڑ روپیہ ملا تو وہ 6 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے, 40 جو ہیں وہ اوپر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا, اب ایک ایم این اے ہے, وہ جب ایم این اے کا ٹکٹ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سب سے پہلے تو پارٹی فنڈ میں پیسے دیتا ہے, 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ, پھر اپنی الیکشن کے اوپر 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ لگاتا ہے, تو 6-7 کروڑ تو اس کا خرچ ہو جاتا ہے نا الیکشن کے اوپر. تو وہ اگر اگلی اس 5 سال کے اندر 10-12 کروڑ نہیں بنائے گا تو اس کا کھاتہ کیسے پورا ہوگا, انویسٹمنٹ کیسے اس کی پوری ہوگی. تو یہ عوام کی خدمت کے لیے آپ ایک دفعہ تو 5 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں, اگلی دفعہ کیا ہوگا. تو اس لیے یہ دیز آر دی ایشوز. تو اب یہ تو کرپشن از ناٹ این ایشو, عوام کے لیے کرپشن از ناٹ این ایشو جس طریقے سے مڈل کلاس کے لیے ہے, کیونکہ مڈل کلاس اس کرپشن کا حصہ میں نہیں آتی. نہ ان کے لیے نلکے, نالیاں, تھانوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو دیہاتوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں سارا ووٹ بینک پڑا ہے. اچھا, وہاں پٹواری بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایس ایچ اوز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, یہ سارا کام, ڈی سی او, یہ سب چیزیں جو ہیں, ڈی پی او, یہ بڑے اہمیت. شہر کے اندر مجھے بتایا, آپ کو پتا ہے آپ نے کس ایم این اے کو یا کس ایم پی اے کو ووٹ ڈالا تھا, کیا آپ اس کے پاس کبھی گئی ہیں کسی کام کے لیے؟ نہیں, کبھی نہیں. تو اسی لیے اس شہروں کے لوگ, ہم لوگوں کو ہم ووٹ اور طریقے سے ڈالتے ہیں, دیہاتوں کے اندر ووٹ کی اور اہمیت ہوتی ہے. اچھا خیر, تو بات یہ ہے کہ چودھری صاحب عمران کو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے بند کرو, اپوزیشن کے ساتھ بھی گالی گلوچ بند کرو, اور یہ بھی بند کرو, اور ہمیں یہاں پنجاب چلانے دو, ہم کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں, اور آپ تھوڑا بہت وہاں سیدھا کر لیں اپنا رخ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے مت کریں. ہاں, لیکن بات کرنے کا انداز تھوڑا تلخ نہیں ہو گیا کہ وہ باہر آ کے کریز سے کھیلیں کہ ایک ہی شخص گھبرایا ہوا پھر رہا ہے, اور انہوں نے اپنے ایک ایم این اے کو کہا کہ میں 3 سال ان کی مان کے نہ چلتا تو ٹھیک رہتا. یہ بات کچھ حد سے آگے نہیں بڑھ گئی, یعنی یہ پریشر تو نہیں بڑھ رہا, وہاں سے اب جواب آئے گا. اب دیکھیے جواب کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں آج پھر چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دی ہے, اور پھر ایک بیان, ایک اسٹیٹمنٹ بھی دلوایا. جی, آپ نے مجھے پوچھا کوئی کال تو نہیں آئی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شاید کال آئی ہے, مگر میں واضح کر دوں کہ کال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آئی. اچھا, پھر کہاں سے؟ حکومت کے کسی شخص کی طرف سے کال آئی ہے. اچھا, جس نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا اتنی باتیں آپ نے کر, جن کو ٹاسک سونپا تھا عمران خان صاحب نے ان اتحادیوں کے ساتھ. اب آپ آگے بات کو لے جا رہی ہیں, پھر آپ ادھر نام مت لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں تو کل کو یہ ہوگا کہ جی آپ نے غلط نام لے لیا اور یہ ہو گیا, پیمرا پھر ہمارے آپ کے اور ہمارے میرے پیچھے پڑ جائے گی. ہم سے زیادہ پیار ہے نا پیمرا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ یاد رکھتے ہیں. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں چودھری صاحب, یہ ایک طرف تو عمران خان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی کشتی جو ہے نا وہ ڈوب رہی ہے, اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی روکے گا نہیں تو اچھا, روکنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ایک خان صاحب خود آئیں اور آ کے کہیں چیف منسٹری ہے, مگر وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے چیف منسٹری دے, جی, جو کہ خان صاحب کسی موڈ میں نہیں ہے دینے کے لیے.
وہ تو وقت لگتا ہے نا جی. چیف منسٹری بھی دینی ہو تو پنجاب اسمبلی کال کرنی پڑے گی, وہ اس کو ریزائن کرنا پڑے گا, پھر اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور اس سٹیج پہ اگر چودھری صاحب بھی چیف منسٹر بننا چاہیں اور جہانگیر ترین ان کے ساتھ نہ ہو تو مشکل ہے, تو چودھری صاحب بھی اس وقت عمران کی پارٹی کے بیسس کے اوپر چیف بن سکتے ہیں. انہیں بھی اس بات کا احساس ہے. اسی لیے آج باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اب چودھریز کی ملاقات ہوگی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. علیم خان صاحب اور چودھریز اگر نہیں ساتھ ہوں گے جہانگیر ترین, تو عمران خان صاحب چاہے بھی تو چودھریز کو نہیں بنا سکتے. کسی نے گیم بڑی طریقے کی پھنسائی ہے. چودھریز کو پتہ ہے اس بات, ان کا بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ اب نون لیگ کے ساتھ مل کے بات آگے بڑھائی جائے, اور وہ بڑھا رہے ہیں. 90% پہنچ گئے ہیں وہاں. انہوں نے یہی کہا ہے نا, پچھلی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا, ہمارا تو معاملے سارے طے ہو گئے, ایم کیو ایم کی کچھ چیزیں ایک دو رہتی ہیں اور بلوچستان والوں کے ایک دو ایشوز رہتے ہیں, ہمارے تو طے ہو گئے. وہ کیا طے کرنا تھا؟ یہی طے کرنا تھا نا کہ جی مجھے چیف منسٹر بنائیں, اور اگلی بات یہ کہ جی 2 سال کے لیے میں رہوں گا. مگر یہ نون لیگ کو تو سوٹ نہیں کرتی نا. ابھی جو بیان شہباز شریف کا جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے, ہم 2 سال کے لیے تو نہیں آ رہے. اچھا, تو یہ پھر بات طے ہو جائے گی. 6 مہینے بھی چودھری صاحب کو مل جائے نا ایز چیف منسٹر, تو وہ اپنی 12 سیٹوں کو 15 بنا لیں گے یا 15-20 بنا لیں گے. جیسے اسپیکر کے لیے, اسپیکر شپ کے لیے وہ زیادہ سیٹیں لے آئے تھے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی چیف منسٹر بن جائیں, بعد میں پھر وہ نیگوشیٹ کر کے پھر اسپیکر بھی بن جائیں وہ انڈر اے نیو پنجاب گورنمنٹ. آپ کو پتا ہے ابھی حمزہ شریف نے بھی ایک بیان دلوایا اپنے پی آر بندوں سے کہ میں بھی میں چیف منسٹر بنوں گا اینڈ سو آن. تو ابھی تو یہ چیف منسٹر لانگ ٹرم میں کون بنے گا, مریم بنے گی, حمزہ بنے گا, چودھری صاحب بنیں گے یا کوئی اور ہی بنے گا, یہ تو ابھی طے نہیں ہوا. لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے کوٹ کیا پرویز الہی صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں, اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں بھی ساتھ نہیں ضامن ہوں ابھی آپ کو چیف منسٹر بنانے میں. اچھا, آگے کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا نا. ابھی 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے یہ ہم بات میں بیٹھ کے کریں گے. مگر چودھری صاحب نے ایک گیم کھیل دی کہ جی 2 سال. اچھا, ان کا ایک موقف ہے, یہ ابھی تسلیم شاید نہیں کیا گیا, مگر انہوں نے اپنی پبلک کے اندر ایک کارڈ کھیل دیا تاکہ کل کو یہ کہہ سکے ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, پھر یہ اور کوئی کنسیشنز نہ ڈیمانڈ کر لیں اس سٹیج پہ کہ اچھا جی نیشنل اسمبلی کو ابھی ڈیزالو کر دیتے ہیں. اچھا, 3 مہینے کے بعد, پنجاب کو 6 مہینے کے بعد کر دیتے ہیں, یہ 6 مہینے 8 مہینے کر لیتے ہیں, اور پنجاب کی حکومت جو بنائیں گے اس کے اندر نون لیگ کے لوگ بھر دیں گے تاکہ آپ لوگوں بھی اپنی کنسٹیٹیوس کے اندر کام وام کریں, سب مل کے ایسا کام کریں کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے تو کوئی ضرورت ہی نہ پڑے, ووٹ پکے کیے ہوں, تو سب کا فائدہ اسی میں. تو یہ بعد میں بھی باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. ابھی تو چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے سپورٹ کے ساتھ میں بن جاؤں, اور وہ بن جائے گے نون لیگ کے سپورٹ کے ساتھ. انہیں جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں پڑے گی, جہانگیر ترین اور علیم خان بھی نون لیگ کے ساتھ ہوں گے. تو اگر عمران خان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کو چودھریوں کو منانا پڑے گا یا عمران خان کو منانا پڑے گا. تو جو اتنا آسان کام نہیں ہے, لمبا کھیل ہے یہ, لمبا کھیل ہے. اس لیے چودھری صاحب نے یہ سوچا ہے کہ بہتر میں ادھر ہی جاؤں. مگر اب میں کیونکہ ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا, تو اگر میں آج کہہ دیتا ہوں کہ جی ہم تو عمران خان کو چھوڑ دیا ہے تو پھر تو اعلان ہی ہو گیا نا ایک قسم کا. تو انہوں نے یہی کہا کہ رخ ہمارا اپوزیشن کی طرف ہے. اور یہ جو ہے ان کو جو کال آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ تو اب خان صاحب کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایماندار بھی نہیں ہے, اور وہ یہ نہیں, وہ ایماندار تو ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے, نہ تجربہ کار ہے نہ سمجھ ہے. تو یہ جب بیان یہ کال آئی ہے کہ آپ پرسنل ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف, یہ نہ کریں آپ. اچھا, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے بھی تو جو ہمارے خلاف بیان دیا ہے کہ 5 لوگوں کی پارٹی ہے اور ہمیں بلیک میل کر رہی ہے, تو اب لوگ سمجھ ہی جائیں گے کس کی طرف. ظاہر ہے 5 فٹ کس کے نہیں, کس نے یہ کہا تھا, ہم نہیں کہتے. تو آگے سے وہ جواب یہ آیا کہ ہم تردید کر دیتے ہیں اس کی. اچھا, تو میرا خیال ہے وہ تردید بھی آج جہاں کی تردید چلی ہے, سمجھ جائیں گے لوگ کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ان صاحب کا فون چودھری صاحب کو آیا تھا, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صاحب ایسے ہیں جن کے تعلقات چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, اور یہ عین ممکن ہے کہ جب خان صاحب کی چھٹی ہوگی تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ صاحب بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ پھر کے پی کے اندر نیگوسیشن کریں گے کہ آگے کیا جانا ہے اور کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو کال تو پھر پشاور سے ہی آئی نا, پشاور سے ہی آئی, مگر پشاور جس شخص کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ وہاں سے نہیں آئی, اور یہ پشاوری جو چپل ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھتی ہے, یہ پشاور میں نہیں بیٹھتی. لیکن ابھی پیر کو
ایک پریس کانفرنس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اتحادیوں کی جانب سے کہ وہ اعلان کر دیں گے. وہ اعلان تو نہیں ہوا, لیکن پرویز الہی صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑا کھل کر سامنے آ گئے ہیں, لیکن بات ابھی بھی درمیان میں ہے. کہاں تک ہے سیٹھی صاحب نے بتا دیا, باقی اتحادی کیا کریں, شہباز شریف صاحب کا فارمولا کیا ہے اور اس پر فواد چودھری صاحب کو اعتراض کیا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. شو اسٹاپر, پولیٹیکل شو اسٹاپر کی بات تو ہو گئی وہ پرویز الہی صاحب کی, لیکن شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے بڑا رش لیتے ہیں جب اسکرین پر آتے ہیں. آپ نے بات کی, کسی نے 5 ووٹوں کی بات کہی تھی, شیخ رشید صاحب نے 5 ووٹوں کی بات کہی تھی سیٹھی صاحب. شیخ صاحب نے کہی تھی, مگر میرا خیال ہے پرویز خٹک صاحب نے بھی شاید بات کی تھی ایسی بلیک میلنگ والی. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہ ذرائع کے حوالے سے خبر آئی تھی, ایک رپورٹر نے کوٹ کی تھی, وہ کہتے ہیں میں اپنی خبر پر قائم ہوں. جی وہ پرویز خٹک صاحب نے تردید آ گئی ہے. تو آپ نے تو آئیڈینٹیفائی کر ہی دیا پھر پشاوری چپل کو جو اسلام آباد میں. اچھا اب آئیے آگے. جی شیخ صاحب نے جو کہا ہے وہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے پرویز الہی صاحب کا معاملہ کلیئر کر دیا کہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا, وہ کہاں کھڑے ہیں وہ بھی ہو گیا, سمجھ آ گیا. لیکن شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں جیت ہو یا ہار فائدہ عمران خان کا ہی ہے. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ شیخ صاحب نے تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب ہار سکتے ہیں. اچھا, ورنہ تو کہتے تھے 5 سال پورے کرے گا. ہاں 5 سال نہیں, وہ کہتے تھے یہ 5 سال پورے کر کے اگلے 5 سال بھی پورے کرے گا. وہ ایک فارمولا طے ہوا تھا. ہاں یہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں. خان صاحب اپنے خود عمران خان بالکل, انہوں نے کہا 2023 کا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے گیا. ہاں ان سے ہاتھ کے گیا, میں بیٹھا ہوں 28 تک. تو بات یہ ہے کہ یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہار بھی گئے تو ہم جیت جائیں گے. جی تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن ہار گئی تو جیت جائے گی, پھر بھی جیت جائے گی. ویک کر کے گورنمنٹ کو میں نے کل اپنے ڈسکشن میں میں نے کہا کہ اگر یہ اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتا تو مہینے 1.5 کے بعد یہ پھر آئیں گے اور پھر آئیں گے اور پھر آئیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کو جینے نہیں دیں گے. کیونکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ بہت وسیع بڑے پیمانے والے مسائل ہیں جو کہ 4 سال میں نہیں حل کر سکے تو اگلے 6 ماہ میں یہ کیسے حل کریں گے. اور ان سے غلطیاں ہوں گی, اور لڑائی جھگڑے ہوں گے, اور پرابلمز ہوں گے, اور اپوزیشن آتی جائے گی جب تک سونر اور لیٹر میں نے کہا عمران خان صاحب کی چھٹی نہیں کرا دیتے. تو اس سلسلے میں میں نے کہا تھا کہ اگر اس دفعہ ہار بھی جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آگے جا کے پھر کامیاب ہو جائیں گے, یہ میں نے کہا تھا. اب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی جیت ہوگی. اب یہ فائدہ ان کو ہے, وہ کیسے ہے؟ وہ کیسے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ہوگا. شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیت ان کی یہ ہوگی کہ جی چلا نہیں سکے گی, اپوزیشن ایکسپوز ہو جائے گی, اپوزیشن ناکام ہو جائے گی حکومت چلانے میں, اور جب الیکشن آئے گی اس وقت تک اپوزیشن کی عوام اپوزیشن کے خلاف ہو گئی ہوگی, اور عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ خان صاحب کو زیادتی کی ان کے ساتھ, ان کو پوری ٹرم کر دینی چاہیے تھی. یہ آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوئی امپرومنٹ تو کی نہیں, اس لیے خان صاحب کو پھر ایک موقع ملنا چاہیے. تو وہ شاید اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ہار بھی جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کی جیت ہوگی. اپوزیشن جس کشتی کو چلانے کی کوشش کرے گی یہ وہاں ناکام ہو جائیں گے, اور لوگ عوام جو ہے وہ پھر خان صاحب کو یاد کرنے لگے گی. اور ابھی یہ بھی لوگ کہنے شروع کر دیا ہے کہ اگر ابھی آپ کوئی ووٹ شوٹ لیں, کوئی پبلک اوپینین سروے کریں, تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میجورٹی جو ہے وہ یہی چاہے گی کہ خان صاحب کو اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لینی چاہیے, اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لانا چاہیے اس وقت, خواہ وہ کامیاب بھی ہو جائے. اس قسم کا بھی ایک موقف چل رہا ہے اور پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے. تو اب تو اس کے بارے میں کیا کہوں, آئینی طور پہ اپوزیشن کا حق ہے کسی سٹیج پہ بھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں, اور اگر آئین یہ کہتا ہے تو پھر ڈزنٹ میٹر آپ کی خواہش جو بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ خود ڈیزالو کر سکتی ہے اسمبلیز کو, اور ڈیزالو کر کے ایک نئے الیکشن کال کر سکتی ہے, تو وہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں یہ ہوتا ہے. برطانیہ میں, اسپین میں گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتی ہیں اگر سمجھتی ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے اور ہم اپوزیشن کو نہیں چلانے دیں گے, ہم واپس جائیں گے الیکٹڈ کے پاس. برطانیہ میں اندر ہوتا ہے, اسپین میں ہوتا ہے, اٹلی میں تو ہر سال گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, ہر 1.5 سال کے بعد الیکشن یا 2 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں, یا اپوزیشن. اسرائیل کے اندر دن رات گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے, اپوزیشن آ جاتی ہے, گورنمنٹ آ جاتی ہے, نئے الیکشن کال ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آئین کے مطابق چلتی رہتی ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی 4 سال کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے. البتہ تاریخ میں ابھی تک کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوا. دھمکی
ایک دفعہ ہوئی تھی پریزیڈنٹ کے خلاف، مشرف کے خلاف، کہ ہم ان کو امپیچ کر دیں گے، اور وہ امپیچمنٹ ہو بھی جانی تھی، بیکاز اس وقت زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتفاق کر رہے تھے اور انہی کی میجورٹی تھی اسمبلی کے اندر، اور کیو لیگ وغیرہ فارغ تھے. تو مشرف نے دیکھا یہ تو اب میری بےعزتی ہو جائے گی، بہتر یہی ہے کہ میں سیف پیسج گارنٹی لوں اور اپنے آپ کو فارغ کروں، ریزائن کر کے امپیچ نہ ہوں. اگر امپیچمنٹ کی طرف جاتے تو پھر کارروائی بھی ان کے خلاف ہوتی ہے اس کے بعد. اسی لیے مشرف صاحب نے وہ کیا اور کر کے نکل گئے، اور یہ ان کو سیف گارنٹی میرا خیال ہے زرداری صاحب نے دے دی تھی کہ آپ خود ہی چلے جائیں، نہیں تو پھر آپ کے ساتھ برا ہوگا. تو راستہ کھول دیا تھا. تو یہاں بھی اسی قسم کی بات شیخ صاحب کر رہے ہیں. مگر میرا یہ بحث کرنے کا مقصد یہ تھا دکھانے کے لیے کہ یہ کمزوری کا اظہار ہے، یہ جو کہنا کہ اگر ہم ہار بھی جائیں تو ہم جیت جائیں گے. اور بتائیں نا ہمیں کیسے. میں نے تو بتایا کہ اگر اپوزیشن ہار جاتی ہے تو پھر آگے آئے گی، پھر آگے آئے گی، پھر آگے آئے گی، تو یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر الٹا دیں گے ان کا تختہ، تو پھر جیت جائیں گے. کیونکہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے. عوام اب نہیں رہی عمران خان صاحب کے ساتھ. اگر عوام عمران خان صاحب کے ساتھ رہتی، آپ ہر پول دیکھ لیں، نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے اور خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی گرتی جا رہی ہے. یہ تو آپ نے دیکھا، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، ہر پروونس کے اندر یہ ہو رہا ہے. پرفارمنس کے حوالے سے بڑی شکایات ہیں. تو اسی لیے تو اگر یہ نہ ہوتا تو شاید خان صاحب کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی. ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں کی طاقت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر مسلز آزمائے جانے ہیں. مولانا صاحب نے تو اپنی تاریخ چینج کر لی ہے لیکن عمران خان صاحب نے نہیں کی. اچھا، جو فون جانے کا شک ہوا نا، وہ شیخ رشید صاحب کی پیش گوئی تھی کہ صبح تک اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے آ جائے گی، اور ان کی یہ بھی پریڈکشن تھی کہ اتحادی آج سے حکومت کے ساتھ ہونے کے اعلانات شروع کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا کہ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کدھر جائے گی؟ سیٹھی صاحب، پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے. کتنا وقت ایم کیو ایم کو لگ سکتا ہے؟ آج انہی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا اور میرا خیال ہے دیکھیے ایم کیو ایم جو چیز مانگ رہی ہے نا، وہ کافی کچھ مانگ رہی ہے سندھ کے اندر. وہ گورنرشپ بھی مانگ رہی ہے اچھا زرداری صاحب سے، وہ اسمبلی کے اندر کچھ اور منسٹریز بھی مانگ رہی ہے، اور آگے جا کے وہ جو لوکل باڈی الیکشن ہے، قانون بنایا ہے پیپلز پارٹی نے، اس میں بھی ترمیم مانگ رہی ہے. وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی چیز مانگ رہی ہے. میرا خیال ہے اسی لیے کیونکہ وہ کافی ڈیٹیلڈ میں چیزیں ہیں تو اس لیے تھوڑی سا وقت لگ رہا ہے. ان پرنسپل زرداری صاحب نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ان پرنسپل. اب وہ ان پرنسپل کو فلیش آؤٹ کرنا، وہ باریکیوں میں جانا، وہ پھر لکھت پڑھت ہوگی. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ایم کیو ایم لکھت پڑھت چاہے گی. چودھری پرویز الہی صاحب اتنی لکھت پڑھت نہیں مانگیں گے. انہیں کیا چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ جی، کیونکہ وہ بڑے ریئلسٹک ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ 12 سیٹوں کے ساتھ وہ اگلی پنجاب کے اندر جو حکومت بننی ہے اس کے ساتھ وہ 5 سال کے لیے چیف منسٹر ہیں. انہیں پتہ یہ ممکن نہیں ہے، انہیں پتہ ہے نون لیگ کی گورنمنٹ آنی ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ مجھے بنا دیں، میری جو 10 12 15 سیٹیں جو میں چاہتا ہوں اپنا کوئی اہمیت رکھنے کے لیے، میں اس کو پکا کر لوں. میں کچھ تھوڑے بہت پیسے اسے ان علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈز پھینکوں، کچھ ملازمتیں دوں، اپنے پکے کروں اپنے ووٹر کو، اور تاکہ جب کل آئے تو میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ یار مجھے اسپیکر ہی بنا دو یا مجھے سینئر منسٹر بنا دو، تاکہ ہمیں پھر اب ہمارا بھی تو کاروبار چلتا رہے نا. آفٹر آل ایک قسم کی برج ہے نا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ نون لیگ. تو وہ ابھی برج تھے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. عمران خان صاحب نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی مجھے برج کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گا، اور خود کر کے دیکھا، کام خراب کر دیے. تو اسی لیے اب یہ چاہیں گے کہ یہ پنجاب کے اندر ان کی تھوڑی سی حیثیت رہے، اور میرا خیال ہے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اسی لیے میرا خیال ہے نون لیگ بھی ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو چیف منسٹری فوری طور پہ ہمیں دے دی جائے، آگے جا کے ہم نہیں مانگیں گے آپ سے چیف منسٹری، مگر ہماری خیال کیا جائے، یہ بات اور کوئی نہیں. اور یہ جو ہے نا دشمنیاں اب نہیں ہوں گی. اب ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے. اگلی حکومت آپ کی آئے گی تو ہمیں اب حکومت کے اندر ہی لے کے آئیے ایز این الائنس پارٹنر. اچھا، میں جو سوال بہت اہم کرنا چاہ رہی تھی وہ شہباز شریف صاحب کے فارمولے کے حوالے سے ہی تھا، لیکن ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے تو ذرا بریک لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ فارمولوں کو تو بریک لگنے والی نہیں ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا چہرہ ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا قومی حکومت بنائی جائے.
مائنس PTI لیکن, اور ہمیں 5 سال دیے جائیں تاکہ ہم تندہی کے ساتھ یہ سارے مسائل نمٹائیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں. سیٹھی صاحب, یہ فارمولہ کیا ہوتا ہے قومی حکومت کا, اور اس کے بارے میں کیا PDM بھی کلیئر ہے, اور یہ PDM کی حمایت سے یہ بات کریں؟ دیکھیے, قومی حکومت اسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جس کے اندر گورنمنٹ اور اپوزیشن کی مل کے ایک حکومت بنے. عام طور پہ جنگ کے دوران اگر کوئی قوم یا ملک کسی جنگ میں وار ڈکلیئر کر چکا ہے, اگر کل کو ہمارا وار ڈکلیئر ہو جاتا ہے ود انڈیا, یا انڈیا ہمارے پہ حملہ کر دیتا ہے اور وار ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو یہاں پھر ایک ایسی سچویشن ہوگی جہاں گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو ایک ہی صفحے پہ ہونا پڑے گا, کیونکہ نیشن کا معاملہ ہے. وہاں جو بھی فیصلے ہوں گے سب کو اس کی ملکیت لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکے گا کہ ایک پارٹی اس کی ملکیت لے, دوسری پارٹی اس کی تنقید کرے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے دونوں کی ٹانگیں کھینچے. تو پھر اس صورت میں نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے. نیشنل گورنمنٹ, اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے گورنمنٹ اور اس کے الائز, اور اپوزیشن سے مراد ہوتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی. بڑی سیدھی سی بات. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی اس قسم کی نیشنل گورنمنٹ کی, یہاں بات ہو رہی ہے PDM کی گورنمنٹ کی اینڈ الائز, اور مائنس PTI. PTI ول ریمین ان اپوزیشن. تو اگر تو یہ PTI کو انکلوڈ کرتے ہیں کسی ایک گورنمنٹ کے اندر, اور یہ PTI انکلوڈ ہونا چاہتی ہے اور یہ ان کو انکلوڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ ہے. تو یہ نیشنل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر کر کیوں رہے ہیں بات, کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو نیشن, قوم, ہم تو سب یہ یکجہتا ہیں, ہم تو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیا جی. اور اس کے اندر یہ PDM جو ہے, اس کے سارے جو ان کے جو الائز ہیں, جن کے اندر جو مختلف گروپس ہیں, جو پارٹیز ہیں, سب کو ہم انکلوڈ کریں گے اگلی گورنمنٹ کے اندر جی. اور اب جبکہ پیپلز پارٹی بھی PDM میں آ رہی ہے, آئی گئی ہے نا ایک قسم کی, تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو بنے گی اس کے اندر وہ سب ان ساتھیوں کو ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اب بات یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک قسم کی ایک اتنے اتحادی اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی بھی ایک آلموسٹ نیشنل گورنمنٹ ہی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنی بڑی اپوزیشن ہے کہ وہ ان کو نیشنل گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. مگر اگر کل کو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, چودھریز, پیپل پارٹی, کیو, فلانا, ٹنگڑا, MQM, یہ سارے مل کے بانٹ لیتے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ ہوگا, فلانے کے اندر یہ ہوگا, فلانے کے اندر یہ ہوگا, اور سب مل کے ابھی حکومت کریں گے, اور PTI باہر بیٹھی رہتی ہے, تو پھر بھی وہ نیشنل گورنمنٹ نہیں بنے گی. تو نیشنل گورنمنٹ والی بات یہ اس لیے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو نیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ساری عوام کو ہم ان کے نمائندے ہیں, ہم سب مل کے عوام کے لیے کوئی ایسے کام کریں گے جس کے ساتھ عوام خوش ہوگی, سب کی ریپرزنٹیشن ہوگی. یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ نہیں ہوگی. یہ گورنمنٹ ہوگی آف نون لیگ, پیپلز پارٹی, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ان سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, حصہ دے دیا جائے گا. تو یہ نیشنل گورنمنٹ نہیں ہوگی. نیشنل گورنمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اقدامات کرنے ہیں وہ سخت ہوں گے. اچھا, مشکل ریفارمز ہوں گے. اب ان کو بیچنے کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم تو ساری قوم کی نمائندی ہے, یہ سب نے مل کے یہ کیا ہے. ایک PTI باہر بیٹھی ہوئی ہے, باقی تو سارے ہمیں اکٹھے ہیں. PTI یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ قوم کے لیے کر رہی, کیونکہ 156 تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور PTI کی تو اپنی میجورٹی نہیں ہے, وہ تو لوگوں کو اکٹھا کر کے میجورٹی بنائی ہے. تو اس لیے اگر نون لیگ کی میجورٹی ہوگی اور وہ ان لوگوں کے بغیر بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, مگر پھر بھی ان کو انکلوڈ کریں گے. اس لیے وہ یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری تو ایک قسم کی نیشنل گورنمنٹ ہوگی, ہم جو مشکل فیصلے کریں گے مشترکہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے, عوام کے ساتھ ان کو جا کے اکٹھا بیچیں گے کہ یہ دیکھیے یہ عوام کی فائدے کی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی ہے اور سب کے ساتھ کیا. وہ PTI تو ویسے ہی انہوں نے حال کیا کیا, وہ یہی کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے تو گن ڈالا ہے, اس کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہے نیشنل اور وہ اینٹی نیشنل ہے. اچھا, یہ کھاتا کھلا. تو شہباز شریف صاحب نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی قومی حکومت کی, اور وہ اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی بھی بات کرتے تھے, اس سے پہلے میثاق معیشت کی بھی آفر کر چکے تھے. ابھی وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ PDM میں ڈسکس ہو چکی ہیں قومی حکومت کی, جو فارمولا جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ 6 جماعتوں کے درمیان, یہ ہو چکا ہے. اچھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم نیشنل گورنمنٹ کہیں گے. اچھا, لیبل یہ لگا دیں گے, لیبل یہ لگے گا کہ یہ نیشنل گورنمنٹ ہے, تاکہ لوگ کبھی نیشنل گورنمنٹ بنے گے. مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے نا. جب نیشنل گورنمنٹ ہوگی تو ہاؤ کین نیشنل گورنمنٹ بی دیئر وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ وداؤٹ
70% یا 80% آف آل دا ووٹ بینک. اچھا تو یہ اسی لیے دس ول بی ڈفرنٹ فرام جو عمران خان صاحب کا جو کھاتا ہے وہ فرق ہے, یہ فرق ہوگا. فرق ہوگا اگر ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق الیکشن یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے اور یہ خان صاحب کی پارٹی کے 10 15 20 سیٹیں رہ جاتی ہیں, باقی ساری ان کے درمیان بانٹی جاتی ہیں اور یہ سب مل کے ایک حکومت بنا لیتے ہیں, تو ویری گڈ. اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 200 سے اوپر اگر یہ نکل گئے تو ان کا یہی ہے نا جی, ہم سب مل گئے ہیں, سوائے ایک پارٹی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, ان میں سے ان کے 150 بندے تھے, ان میں سے 50 تو ہمارے پاس آ گئے ہیں, باقی 100 رہ گئے ہیں, دیکھا جائے گا ان کا, وہ دے نائدر ہے نو دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا دن کو ایسے لگتا ہے جیسے گورنمنٹ بہت مضبوط ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں خطاب کر رہے ہوتے ہیں, یہ اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن انہیں منع کرتا ہے یا نوٹس بھیج دیتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں قوم اسلام آباد پہنچے اور اس دن ہم نے بتانا ہے کہ قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے OIC کے پیش نظر 2324 کے بجائے 25 کو وہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے, لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ سچویشن ڈیفیوز ہوگی, کہیں سے کہا جائے گا کہ آپ ایسے نہ کریں. ابھی تو مجھے ایسا ہوتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. جی آج عمران خان صاحب نے پھر بات وہی کی ہے کہ ہم آ رہے ہیں جی 28 کو ہم وہاں ہوں گے یا 27 کو, اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم آئیں گے. ہاں جی, لانگ مارچ ہوگا اور یہ ہم نے پہلے اعلان کر رکھا تھا جی. مگر چودھری شجاعت صاحب نے آج بات کہی ہے کہ جی یہ دونوں کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں, اس کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے, مسئلے بن سکتے ہیں, تشدد ہو سکتا ہے, وائلنس ہو سکتا ہے, اسیسینیشن ہو سکتا ہے, ٹیررزم ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, جس کے ساتھ پھر آپ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کو انوائٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ آ کے مداخلت کریں اور سب کی چھٹی کرائیں, بیکاز یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ لڑائی جھگڑے کی طرف مت جائیں. یہ ہے تجویز. میرا جو موقف ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں یہی ایڈوائس اسٹیبلشمنٹ دے گی اپنے طریقے کے ساتھ دونوں سائڈز کو. اور خان صاحب اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر اپوزیشن بھی بات نہیں مانے گی. پہلی بات, اگر خان صاحب بات مان جاتے ہیں کہ میں کال آف کرتا ہوں تو اپوزیشن بھی کال آف کر دے گی. ٹھیک. اب آئیے کہ کیا خان صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے. خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی ہے جو کہ چودھری فواد چودھری بھی کہہ رہا ہے, شیخ صاحب بھی, شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پرویز کھٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا یکا ہے ایگزیکٹلی, کیا کارڈ ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے, اور کچھ ہمارے سرجیکل سٹرائیک, سیاسی سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے, اشارے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ولاگز ہو رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ خان صاحب 28 کو یا 27 کو اناؤنس کر دیں گے, وہ اناؤنس کریں گے, اور ان کا خیال ہے اور گیم پلٹ جائے گی. وہ کیا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب اس دن ایک پریزیڈنٹ کے ذریعے ایک ایمرجنسی لگا دیں گے. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریزیڈنشل آرڈر آئے گا کہ جی یہاں حالات خراب ہو گئے ہیں 27 کی رات کو, یہاں لڑائی جھگڑے شروع ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, اور میں ایمرجنسی لگاتا ہوں. کیونکہ ایمرجنسی کی کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ان ملک کے اندر اس قسم کے حالات ہو جائیں, جیسے پرویز مشرف صاحب نے 2007 میں نفاذ کیا تھا, لیکن وہ سپریم کورٹ نے وہ اور قسم کی ایمرجنسی تھی, وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگائی تھی انہوں نے, اور وہ ایمرجنسی لگائی تھی سپریم کورٹ کو روکنے کے لیے. تو یہاں اور سچویشن ہے, یہ اپوزیشن کو روکنے کے لیے یہ ایمرجنسی لگائی جائے گی اگر یہ ایک تجویز دی گئی ہے. مگر اس کے اندر آئین کے بڑے پرابلمز ہیں ان کو کہ کیسے لگے گی, کیا ہوگا, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر خان صاحب چاہیں تو پریزیڈنشل آرڈننس کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے, جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں تو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے ان کے پاس, تو وہ پھر ہولڈ کرے گی. اس کو پھر چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑے گا. تو یہ جو سارا مومنٹم ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے. البتہ وہ جا کے وہاں عزت ہو جائے گی کہ یہ نہیں کر سکتے تھے. پریزیڈنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ ہولڈ کرے گا کہ یہ آپ نہیں لگا سکتے تھے یہ ایمرجنسی. وہ جب لگا دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. یہ اسی قسم کی سچویشن ہے کہ اسپیکر ایک فیصلہ کرتا ہے, وہ ہے غیر آئینی, ٹھیک ہے, مگر آپ کیا کریں گے, وہ فیصلہ ایگزیکٹو اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, گورنمنٹ اسمبلی بند کر دیتی ہے, آپ کیا کریں گے, آپ کو آنے نہیں دیتی, آپ کیا کریں گے, پولیس ان کے پاس ہے, رینجرز ان کے پاس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گن ڈالنے کے لیے خان صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کچھ نہ کچھ کروں گا, وہ کیا کریں گے وہ دیکھنے والی بات ہے. اگر وہ گن ڈالتے ہیں غیر آئینی تو وہ پھر جائے گا سپریم کورٹ کے اندر, اور پھر یہ بات اور چلے گی, اور انسٹیبلٹی ہوگی, اور گالی گلوچ ہوگا, اور لڑائی جھگڑے ہوں گے, اینڈ سو آن.
کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ یہ ملک جو ہے آلریڈی کونے پہ کھڑا ہے, ڈوبتا جا رہا ہے, پیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور انتشار بڑھ رہا ہے اور کانفلکٹ اور انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. آپ کو سارے ملک جو ہیں آپ کے باہر کے دوست کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی لائیں, اسٹیبلٹی لائیں. چائنا ناراض ہے آپ سے, سعودی عربیہ ناراض ہے, امریکہ ناراض ہے, یورپ ناراض ہے, آپ کے ساتھ تو کوئی کھڑا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. سٹی صاحب, مجھے آج یہ بھی خبر چلی تھی کہ 2 دوست ممالک جو ہیں وہ IC کے اجلاس کے موقع پر کوشش کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو تھوڑا استحکام دیا جائے اور جو 2 فریقین آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان تھوڑا سیز فائر کرایا جائے. وہ سیز فائر جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لڑائی جھگڑے اس کو بند کیا جائے, آئین کو فالو کیا جائے. آئین کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ٹیسٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی اپوزیشن کو کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کینسل نہ کریں یا عمران خان البتہ یہ ایڈوائس ضرور دی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب لڑائی جھگڑے نہ کریں. اب مگر جاتے جاتے میں ایک اور بات کہہ دوں کہ خان صاحب کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. بس 1 سیکنڈ ہے تو میں کہہ دوں. اب وہ کیا ہے؟ وہ کیا یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ویڈیوز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دھمکی یہی ہے کہ میں جب ویڈیوز دکھاؤں گا اس مجمع میں تو اپوزیشن کی پھوک نکل جائے گی اور بڑے حالات خراب, ان کے حق میں وہ بات جائے گی. اب وہ کیا ویڈیوز ہیں, اب یہ بھی ایک بات چل رہی ہے. تو میں نے کہا میں ریکارڈ بھی لے آؤں کہ خان صاحب ایمرجنسی کر سکتے ہیں, ویڈیوز دکھا سکتے ہیں. وہ پہلے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ویڈیوز دکھائی گئی مختلف شخصیات کی جانب سے وہ بھی کچھ نہیں کر سکی, شاید ایسی ویڈیوز ہوں. انہوں نے چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو دکھائی, روک دیا. انہوں نے جج کے خلاف ویڈیو دکھائی, انہوں نے تو نہیں دکھائی تھی نا. انہوں نے بھی دکھائی تو ویڈیوز تو کام کر جاتے ہیں ایک حد تک. اچھا ٹھیک ہے, پاسبلٹی ہے. یعنی گیم اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے کتنے چوکوں چوراہوں میں گھوم سکتی ہے. سیٹھی صاحب نے اس کا احاطہ کیا. یہ جو آنے والے دن ہیں یہ آنے والے برسوں کا فیصلہ کریں گے, اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سیٹھی صاحب سے کچھ آپ مزید اس بارے جاننا چاہیں تو ویڈیو میسج کے ذریعے ضرور پیغام بھیجیے, فیڈ بیک بھی دیجیے. اللہ حافظ.